اس خالق کا میں نے شکریہ ادا کیسے کرنا ہے؟ اب اس ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کا بندوبست کیا، ولیوں کا بندوبست کیا، اماموں کا بندوبست کیا. تبھی کہا کہ کائنات میں سب سے پہلا انسان جو بھیجا گیا وہ ہدایت لینے والا نہیں تھا، ہدایت دینے والا تھا. ہاں، کیونکہ سب سے پہلے ہدایت دینے والے کا بندوبست کرنا ہے. اسی طرح بچہ دنیا میں جیسے آتا ہے تو اس کے سر پہ ماں کھڑی ہوتی ہے، اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے جو اس کا خیال رکھنا ہے. تو مختلف ہدایتیں ہیں، ایک ہدایت بدن ہے، ایک ہدایت روح ہے. امام کا کام یہ ہے کہ ہماری روحوں کو ہدایت دے، ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے. یہ امام کی ذمہ داری ہے. تبھی خدا نے کہا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا. ایک تمہاری ہدایت کے لیے کتاب کو بھیج دیا جو قرآن ہے، دوسرا تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے نبیوں کو بھیج دیا جو نور کی تمثیل ہیں، نور کی مثال ہیں، چراغ کی طرح ہے. چراغ کا کام یہ ہے کہ چراغ اندھیروں کو مٹاتا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. امام کا کام یہ ہے کہ باطل کو دکھائے اور حق کو تمہاری طرف عیاں کر دے. جہاں جہاں تو شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، امام کا کام یہ ہے شک و شبہات کو دور کرے، علم کی خوراک سے تمہیں سیراب کرے، تمہاری پیاس کو علم کی ہدایت سے بجھا دے. اور یہ پیاس جب بجھ جاتی ہے تو کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر بن جاتا ہے، کوئی حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے، کوئی زہیر بن جاتا ہے. تو یہ امام کا کام ہے. اب دو لشکر بنے، ایک وہ لشکر جو امام کی ہدایت والا لشکر ہے، دوسرا وہ لشکر ہے جو انسان کو اس ہدایت سے پہنچانا نہیں چاہتا بلکہ اس ہدایت سے روکنا چاہتا ہے. ایگزیکٹ آپ کی باڈی کی طرح. باڈی میں دو طرح کے جراثیم ہیں، ایک وہ ہیں جو برے جراثیم کو مارتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اچھے جراثیم کو طاقتور کرتے ہیں. فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کیا کھاؤ؟ من الطیبات، اچھی چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ. حلال کھانے سے جسم کا بھی فائدہ ہوگا، حلال کھانے سے روح کا بھی فائدہ ہوگا، طیب کھانے سے جسم کا بھی فائدہ ہوگا، روح کا بھی فائدہ ہوگا. اب اچھی چیزیں کھاؤ گے، یہ گویا اچھی چیزیں مددگار ہیں انسان کے جسم کے لیے، لیکن وہیں پہ انسان اگر بری چیزیں کھائے گا وہ مددگار ثابت ہوں گی جراثیم کے لیے جو انسان کی باڈی کو ڈسٹروائے کرتی ہیں. اسی طرح میرے چھٹے امام فرماتے ہیں دو طرح کے لشکر ہیں، ایک لشکر رحمان ہے، ایک لشکر شیطان ہے. ایک جنود عقل ہے، ایک جنود جہل ہے. ایک جہالت کا لشکر، ایک علم کا لشکر یا عقل کا لشکر ہے. اب سوال یہ ہے کہ تو کس لشکر میں ہے؟ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی یہ دو لشکر کوشش میں رہیں گے. ایک لشکر وہ ہے جو صراط مستقیم پہ لانا چاہتا ہے، ایک لشکر وہ ہے جو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے. یہ ہر زمانے میں تجھے نظر آئے گا. اب جو صراط مستقیم پہ لانا چاہتا ہے وہ یا نبی ہوگا یا اصحاب نبی ہوں گے یا پیروان انبیاء ہوں گے. جو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے وہ یا نبی کا دشمن ہوگا یا قاتل اصحاب ہوگا یا قاتل پیروان اصحاب رسول ہوگا. اب یہ رسول آدم بھی ہے، یہ رسول نوح بھی ہے، یہ رسول ابراہیم بھی ہے. ہر زمانے میں یہ ہادی آئیں گے اور ہر زمانے میں ہادیوں کو مارنے والے، ہر زمانے میں ہادیوں کے نور کو بجھانے والے ہر زمانے میں یہ پیدا ہوں گے. اب مومن کا کام یہ ہے، مسلم کا کام یہ ہے کہ یہ ہادی کو بھی پہچانے اور ہادی کو مارنے والے کو بھی پہچانے. اب آپ کہیں گے مولانا آج کے زمانے میں وہ کون ہے جو ہادیوں کو مارے؟ تو میں نے کہا یہ ہادی کو مارے گا یا ہادی کے صحابی کو مارے گا یا اس کے پیروکار کو مارے گا تو وہ یا نبی کو قتل کرے گا یا نبی کے پیروکار کو قتل کرے گا یا ہر وہ چیز جس کا تعلق نبی سے ہے اسے ختم کر دیا جائے گا. اور خدا نے بڑے خوبصورت لفظوں میں اس کو قرآن سے بیان کیا کہ یریدو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. یطفئ نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا دیں. کس کے ذریعے سے؟ بافواہہم، خدا کے نور کو بجھائیں اپنے منہ کی پھونک کے ذریعے سے. لیکن واللہ متم نورہ، دشمن بجھانا تو چاہتا ہے لیکن فرمایا اللہ اپنے نور کو تمام و کامل کر کے رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب ہر زمانے میں نور خدا کو بجھانے کی کوشش کی. چاہا آدم کو بجھایا جائے، آدم نور خدا ہیں. نوح کو بجھایا جائے، نوح نور خدا ہیں. یہ بہت بڑی بحث چلی نا کہ نبی نور ہے یا نبی بشر ہے، یا یہ کہا گیا کہ نور سے مراد کتاب ہے، رسول خدا نہیں ہے. حالانکہ خدا کہتا ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو بجھایا جائے. بھائی قرآن کو کوئی بجھا سکتا ہے؟
قرآن کو کوئی مار سکتا ہے؟ قرآن بجھانے والی چیز نہیں ہے. بجھایا اسے جاتا ہے جس میں روشنی ہو، بجھایا اسے جاتا ہے جس سے نور نکل رہا ہو. مثلا سورج اپنی چمک اور دھمک آپ کو دکھا رہا ہے، اب اس کے اوپر کپڑا لگا دو، مثلا کھڑکی گھر پہ لگا دو تاکہ سورج کی روشنی نہ آئے. تو یہ کوشش ویسی ہی کوشش ہے. وہ سورج کو تو بجھا نہیں سکتا، وہ اپنے کمرے میں کھڑکی لگا سکتا ہے، اپنے کمرے میں کپڑا لگا سکتا ہے. اس کی مثال بالکل پھونک کی طرح ہے. یعنی سورج کو کوئی پھونکوں سے بجھانا چاہے، بہت بڑی آگ کو کوئی پھونکوں سے بجھانا چاہے، تو خدا کہتا ہے میرا نور اتنا زیادہ ہے، دشمن کتنی بھی کوشش کرے میرے نور کو بجھا نہیں سکتا. اب وہ مختلف زمانوں میں نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا. کبھی حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہے گا، کبھی جناب یحییٰ کو قتل کرنا چاہے گا، کبھی ہارون کی مخالفت کرنا چاہے گا، کبھی محمد کو مارنا چاہے گا، کبھی اس کو پتھر مار کے بجھانا چاہے گا، کبھی اس کو مجنون کہہ کر بجھانا چاہے گا، کبھی اسے ساحر کہہ کر بجھانا چاہے گا. اور یہ نور ختم ہونے والا تو نہیں ہے، کیونکہ اسی نبی نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے. تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ صرف نبی خدا کی زندگی تک یہ کوشش جاری نہیں رہی. یہاں نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں، نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے کہ اس نور کو بجھایا جائے. یہاں بیٹی چلی جاتی ہے، یا حسن ابن علی کو مارا جاتا ہے کہ اس نور کو بجھایا جائے. یا مولا حسن چلے جاتے ہیں، یا کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ نور بجھا دیا جائے. اب 11 امام شہید ہو گئے، لیکن اب بھی دشمن کو تسکین نہیں ہوئی. کہا یہ دنیا سے جا کر بھی کائنات میں ان کا نام روشن ہے. اب کہا ان کے روزوں کو گرایا جائے، کیونکہ انہی کے روزوں کے ذریعے سے اس نور کی روشنی چمکتی ہے، انہی روزوں کے ذریعے سے یہ نور چمکدار ہوتا ہے. تو پھر کوشش کیا کی کہ روزوں کو گرایا جائے. 7-8 مرتبہ امام حسین کے روزے کو گرانے کی کوشش کی. سامرہ کے روزوں کو گرانا چاہا، جنت البقیع کو گرانا چاہا. یہ پوری وہی کوشش ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. جہاں جہاں نشانی رسول ہے یا آل رسول ہے یا ان کے چاہنے والوں کی نشانی ہے، کوشش ایک ہی ہے کہ نور کو بجھا دیا جائے. اب روزے بھی گرا دیے، جنت البقیع بھی گرا دیا. پھر آخر میں کیا پتا چلا کہ خدا نے قوم بنا دی ہے. اگر روزے گرائی بھی ہیں، یہ قوم ان کے ذکر سے ان کے نام کو بلند کرتے ہیں. تبھی کہا کہ مجلس نور ہے. مجلس میری اور آپ کی وجہ سے نور نہیں ہے، یہ مجلس نور بنتی ہے کیونکہ مجلس میں ذکر محمد ہوتا ہے اور آل محمد ہوتا ہے. یہاں یہ محافل نور ہے. نور کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے. تو یہ بیک ہینڈ پہ ایک فوج ہے پوری جس کا یہ کام ہے کہ نور خدا کو بجھایا جائے، اور ایک اور فوج ہے جس کا کام یہ ہے کہ نور خدا کو جتنا روشن ہو سکے روشن کیا جائے. تو قیامت کے دن آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو اس نور کی روشن کرنے میں مدد کرتے تھے، جو اس نام کو بڑا کرنے میں مدد کرتے تھے. اور جو بھی اس نور کو بجھانا چاہتا ہے اس کا شمار اس فوج میں ہوگا جو اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اب بجھانے کے ذریعے مختلف ہیں. یا اس نبی کو قتل کیا جاتا ہے، یا الزام لگایا جاتا ہے، یا امام کے راستے کو روکا جاتا ہے، یا اسے قتل کر دیا جاتا ہے، یا اسے زندان میں ڈالا جاتا ہے. اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب بھی تسکین نہیں ملی کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے کہ ان کے روزوں پہ تو لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، ان کے مزارات پہ تو کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، اب بھی یہ نور بجھنے کا نام نہیں لے رہا. تو کہا روزوں کو گرا دو. روزوں کو گرا دیا، اب بھی تسکین نہیں ملی. کہا یہ تو مجلسیں کرتے ہیں، مجلسوں میں پھر ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے. تو کیا کہا کہ دہشت گردی کے ذریعے مجلسوں میں بم لگا دو، مجلسوں میں آنے والوں کو قتل کر دو، جو ان کا نام لیتے ہیں ان کو قتل کر دو. یہاں تک کہ جن بچوں پر ان کا نام رکھا گیا ہے اسی پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے. اگر نام میں علی ہے، اگر نام میں حسن ہے، اگر نام میں حسین ہے، تو اس بندے کو یا اس کنٹری سے نکالا جاتا ہے، یا بین کیا جاتا ہے، یا قتل کر دیا جاتا ہے. یہ وہی کوشش ہے کہ خدا کہتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھایا جائے. لیکن اللہ نے بشارت دی مومنوں کو کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بجھانے کی کوشش ایسے ہے جیسے بہت بڑی آگ کو کوئی بندہ اپنے منہ کی پھونک سے بجھانا چاہے. یہ موم بتی تو نہیں ہے بجھ جائے. یہ نور پروردگار عالم ہے جو قتل ہونے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ اللہ کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے.